تمہارا نبی افضل کیا ہمارا عیسیٰ؟ قرآن کھول سورہ مریم نکال. عیسیٰ کے بولنے پہ فخر نہ کرنا. آپ نے جو طریقہ استعمال کیا اس پہ اعتراض ہے. یہ تو پہلی بات تو پھر کہ ہونے نہیں چاہیے, معذرت ہے اس بات پہ. یہاں تک کہ 20 سال کا بھی آپ نوجوان اٹھا لو نا, اس کو صحیح سے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, نماز کا طریقہ نہیں پتا ہوتا, غسل کے فرائض نہیں پتا ہوتے. لیکن اہل تشیعوں میں یہ بات بڑی پیاری لگتی ہے مجھے کہ پہلے دن کا بچہ ان میں لڑائی جھگڑے کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان اپنے ہی امت کا نقصان ہونا ہے. السلام علیکم. عید کا دوسرا دن بہت بہت مبارک ہو. یہ ویڈیو سنیے گا, ویڈیو اسکپ نہ کیجیے گا, اور پھر آ کر اس ویڈیو پر بات کریں. آج عیسائی بچہ مسلمانوں کے بچوں سے پوچھتا ہے تمہارا نبی افضل کیا ہمارا عیسیٰ؟ مسلمان بچہ کہتا ہمارا نبی. وہ کہتا قرآن کھول سورہ مریم نکال. ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا. وہ بچہ تو تیاری کر کے بیٹھا ہے نا. وہ کہتا ہمارا 3 دن کا جانتا ہے وہ نبی ہے. تمہارے نبی کو 40 سال تک نہیں پتا تھا وہ نبی ہے. تو جو 3 دن کا نبی ہو وہ افضل ہوتا ہی, 40 سال کے بعد بنے وہ افضل. مسلمان بچہ چپ, کیونکہ نماز جمعہ پڑھنے گیا تھا, اسے یہی عقیدہ پڑھایا گیا. ہمیں کہتے ہیں شیعہ مجلسوں میں پیسہ ضائع کرتے, اٹھا میری قوم کا 4 سال کا بچہ, لے جا اسے کسی عیسائی پادری کے پاس. وہ جا کے کہے گا ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا. شیعہ بچہ فوراً دیکھا اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ ہمارا علی پہلے دن آ کے نبی کے ہاتھوں میں بول کے کہہ رہا تھا تجھے توریت سناؤ, انجیل سناؤ, زبور سناؤ یا قرآن سناؤ. علی نے بول کے ثابت کر دیا تھا. عیسیٰ کے بولنے پہ فخر نہ کرنا, یہ کام محمد کا نائب ہی کر لیتا. کامران علی صاحب, آصف رضا الوی صاحب نے یہ فرمایا, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یار علامہ آصف رضا الوی صاحب کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں سمجھانے کی بات تو اچھی ہے, آپ کی مثال دینے کا طریقہ تھوڑا سا غلط ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نبی کی شان نیچے گرا دی ہے. آپ کے بولنے پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ نے جو طریقہ استعمال کیا اس پہ اعتراض ہے. اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ آپ نے جو نا بولنے کے اپنے طریقے کو سمجھانے کے عوام کو اگر سمجھا رہے ہیں, آپ اپنی فرقے کو فرقہ وارانہ ہی بات کی ہے, کیونکہ اس میں فرقے کی بات کی ہے انہوں نے. اور یہ جو آپ کا طریقہ کار تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, تو یہ آپ کا جو طریقہ کار تھا ان کی شان کو نیچے لے کے آتا ہے. اور وہ پیغمبر ہیں, ظاہر ہے ان کی شان میں تو یہ ایسی زبان نہیں ہے, ان کے لیے ایسی مثال دینا مناسب نہیں ہے. تو یہ میں ان سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ کی تقریریں بہت اچھی ہوتی ہیں, ہم سمجھتے ہیں, لیکن اس میں ایسی باتوں سے تھوڑا گریز کیا کریں. اچھا, دوسرا پوائنٹ اس میں انہوں نے ذکر کیا پہلے دن کا بچہ, اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ یار میں یہ بولنا چاہوں گا کہ یہ بات بھی سچ ہے کہ اہل تشیعوں کے جو بچے ہوتے ہیں نا, ان کو بہت زیادہ یعنی کہ جلدی تعلیم دی جاتی ہے. ان کے واقعی میں ان کا بچہ اٹھاؤ اور ان کے فرقے کے حساب سے, ان کے دین کے حساب سے پوری بات ہے, وہ جو نا آپ کو جواب دے گا. وہ واقعی میں اس کو نالج بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کو پڑھا دیتے ہیں, اسٹڈی کرا دیتے ہیں. اور ہمارے باقی جتنے بھی مسلمانوں میں فرقے ہیں نا, اب یہ تو پہلی بات تو فرقے ہونے نہیں چاہیے, معذرت ہے اس بات پہ, لیکن جتنے بھی مسلم ہیں اہل تشیعوں کے علاوہ, ان کے اندر یہ وہ نہیں ہے کہ مطلب اپنے بچے کو دین سکھایا جائے. ان کے 4 سال کا بچہ ہو یا 5 سال کا بچہ ہو, 10 سال کا, یہاں تک کہ 20 سال کا بھی آپ نوجوان اٹھا لو نا, اس کو صحیح سے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, نماز کا طریقہ نہیں پتا ہوتا, غسل کے فرائض نہیں پتا ہوتے. لیکن اہل تشیعوں میں یہ بات بڑی پیاری لگتی ہے مجھے کہ وہ اسٹڈی ان کے بچوں کو بھی بڑی پیاری کراتے ہیں, مطلب اپنے حساب سے بہت جلدی ہے نا ان کو ریکورنگ میں لے کے آتے ہیں. اچھا, میں دوبارہ اپنے سوال کی طرف بڑھوں گا. پہلے دن کا بچہ انہوں نے جو کہا ہے کہ پہلے دن ہی بول پڑا, تو تاریخ اور روایت تو یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے جو بچوں میں ایمان لانے والے حضرت مولا علی, وہ بھی 10 سال کی عمر میں. تو پہلے دن کا دیکھو روایت ہے اس میں 9 سال کی بھی ہے, 10 سال کی بھی. اچھا, سوال وہی ہے, پہلے دن کا بچہ یہاں سے ذرا لے کے چلیں, کیا پہلے دن ہی حضرت علی نے فرما دیا تھا؟ یار یہ تو میرے نبی کی شان ہے, میں حضرت علی کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہوں, کیونکہ میں نے نہ پڑھا نہ سنا. یہ میرے نبی کی شان تھی, اور ان کو 40 سال کی عمر میں ضرور نبوت ملی ہے, لیکن ان کے کرشمے بچپن سے ہی ہیں. آپ نے ان کے اب پڑھا بھی ہوگا, اسٹڈی بھی کی ہوگی, تو آپ نے ان کے بچپن سے ہی کرامات دیکھے ہوں گے. تو یہ حضرت علی کے بارے میں تو خیر میں نے نہیں سنا, لیکن ان کی جائے پیدائش اور سبحان اللہ ان کی ولادت بہت بہترین طریقے سے اور بہترین جگہ پہ ہوئی ہے, ظاہر کعبے میں ہوئی ہے, کعبے شریف میں ہوئی ہے. تو اس کی بنیاد پہ اگر کہہ لو آپ تو بہت اونچا مقام ہے ان کا بھی, حضرت علی کا. تو ان کی جو شان ہے بھائی, میں نے ان کے بارے میں اتنی مطلب گہرائی میں جا کے اسٹڈی ابھی تک نہیں کری جو باتیں میں, لیکن میں نے نہیں سنا کہ پہلے دن دوسرے دن میں انہوں نے ایسا کوئی واقعہ. اچھا, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو یہ صاحب فرما رہے ہیں, علامہ صاحب,
تو مطلب آپ کا کہنا کا مطلب یہی ہے کہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ طریقہ کار درست نہیں ہے. دیکھو ہمیں کسی فرقے سے کوئی مطلب وہ نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جو تم مانتے ہو وہ تم مانو جو تم نے پڑھا ہے. ہم نے جو پڑھا ہے، ہم نے جو سیکھا ہے وہ ہم مانتے ہیں بھائی، سیدھی سی بات ہے. کیونکہ اس میں لڑائی جھگڑے کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں کچھ بھی کر لو، جی جی نقصان اپنے ہی امت کا نقصان ہونا ہے اور اپنے ہی گناہ بڑھانا ہے بحث بازی کر کے. جی. اچھا تو ان کا طریقہ کار تھوڑا سا مجھے پسند جی. ہے. اچھا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو KNZ یوٹیوب اسٹوڈیو پوڈ کاسٹ کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. مزید ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ ایک بار پھر. اب تک کے لیے صرف اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.